اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من بالسماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذا من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال الضحاك تكاد السماوات يتفطرن منه ويتشققن فرقا من عظمة الله. حضرت ضحاک اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار کا یہ کہنا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے، قریب ہے کہ آسمان یہ بات سن کے اللہ کی عظمت کے خوف میں پھٹ جائیں. وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم تنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے غضبا لہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی توحید کی وجہ سے غصے سے زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ گر جائیں، مٹ جائیں. قال ابن عباس حدمن کا معنی ہوتا ہے گرنے کے بعد ختم ہو جائیں. وقال سعید بن جبیر حدا ينكسر بعضها على بعض متتابعات، کہ پہاڑ جو ہے وہ ایک دوسرے کو لگ کے ٹوٹ جائیں. وقال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسر عن عون بن عبد الله قال إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم ذكر الله عز وجل فيقول نعم ويستبشر. قال أول لهي للخير أسمع أفيسمعن الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعن غيره. ثم قرأ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ابن ابی حاتم نے اس سند سے روایت کی ہے کہ ان الجبل لینادی الجبل باسمہ، کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو نام لے کے پکارتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ حل مر علیک، تو اوپر کوئی بندہ گزرا ہے الذی ذکر اللہ عز وجل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو. تو جب پہاڑوں کو اللہ خیر کے سننے کی طاقت دیتے ہیں تو اسی طرح وہ شر کو بھی سن سکتے ہیں. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے اور آپ کی نظر مبارک جو ہے جبل احد پہ پڑتی، آپ اپنی اونٹنی مبارک کو ایڑیوں سے حرکت دیتے اور چلاتے، فرماتے حل حل قصوا، اپنی اونٹنی کو فرماتے کہ جلدی چل جلدی چل. هذا جبل يحبنا ونحبه، یہ وہ پہاڑ ہے جس کو ہم محبوب رکھتے ہیں اور یہ پہاڑ بھی ہمیں محبوب رکھتا ہے. تو اللہ نے پہاڑوں میں بھی محبت رکھی، سمجھ رکھی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں ادراک و شعور ہے لیکن کامل نہیں. کامل شعور اور عقل انسانوں میں ہے اور جنوں میں ہے، اس لیے یہ مکلف ہے. ورنہ اللہ نے سب چیزوں کو ادراک دیا ہے، شعور دیا ہے، عقل دی ہے، فہم دی ہے، سمجھ دی ہے. آپ دیکھیں نا جی، ایک مرغی ہے،
اس کے بچے نکلتے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں کپاس کی طرح، اور پہلے دن کا بچہ ہو بلی کی آواز سنے تو ماں کے پروں کے نیچے جاتا ہے، اس کا پھر کس نے سکھایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہدایت تو دی ہے. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے حالات کے مطابق ہدایت بھی فرما دی. تو پہاڑ جب پہاڑوں پہ گزرتے ہیں اور کوئی اللہ والا ذکر کرے، پوچھتے ہیں کہ آج تم پر کوئی ذکر کرنے والا گزرا ہے؟ تو پہاڑ کہتا ہے کہ ہاں آج ایک اللہ کا بندہ گزرا ہے. تو پھر وہ خوش ہوتا ہے کہ تم خوش قسمت ہو کہ آج تمہارے اوپر اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا. اسی لیے حکم ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت ذکر کرو. اسی طرح حکم ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے میں بھی اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی ملائکہ کی جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں. تو اللہ کے ذکر کو ہر چیز سنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے برکات ہیں. اور یاد رکھو یہ دنیا کا نظام بھی اسی وقت تک قائم ہے جب تک اللہ کا ذکر ہے. جس دن اللہ کا ذکر ختم ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى لم يقل في الارض اللہ اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے. جب زمین خالی ہو جائے گی کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر قیامت قائم. اسی طرح حکم ہے کہ تقوم الساعة على شرار الخلق، کہ جب لوگ برے رہ جائیں گے اچھے چلے جائیں گے تو پھر قیامت قائم ہوگی. اس لیے اللہ والوں کا وجود جو ہے، اللہ کے ساتھ ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، اسی لیے حکم ہے کہ اپنے گھروں کو ذکر اللہ سے آباد کرو. جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گھر برباد ہوتے ہیں. گھر جو ہے وہ فلموں سے آباد نہیں ہوتے، گھر جو ہے وہ قالینوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اول لہی للخیر اسمع، کہ خیر کے تو بہت سننے افیسمعن الزور والباطل، کیا یہ جھوٹ بھی سنتے ہیں بری باتیں بھی سنتے ہیں. اذا قیل ولا يسمعن غیرہ، اگر کہا جائے کہ وہ غلط باتیں نہیں سنتے تو تم یہ آیت پڑھنا تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. وقال النبي حاتم حدثنا منذر بن شاطان قال حدثنا حوزة قال حدثنا بن غالب بن أجر حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منن قال بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة أو قال كان لهم فيها منفعة فلم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة قولهم اتخذ الرحمن ولدا فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر. اب اس مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی واقعہ لکھا ہے کہ اوف عن غالب ابن اجرت کہتی ہیں کہ حدثنی رجل من اہل الشام، شام کے رہنے والے ایک بندے نے مجھے مسجد میرا میں یہ بات سنائی، یعنی حج پہ آئے تھے تو مسجد میرا میں اکٹھے ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ نے جب زمین پیدا فرمائی وخلق ما فيها من الشجر، اور اللہ نے زمینوں میں درخت اگائے تو کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس سے بنی آدم کو فائدہ نہ ہو. ہر درخت میں نفع ہی نفع تھا، خیر ہی خیر تھی، اس میں کوئی کانٹا وانٹا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جب لوگوں نے، اللہ معاف کرے کافروں نے ایسی باتیں کی کہ اتخذ الرحمن ولدا، اللہ کا بیٹا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے غضب میں آ کر درختوں میں کانٹے پیدا ہو گئے اور درختوں کے اندر مضرات پیدا ہو گئے، غصے میں آ گئے، جیسے آدمی آتا ہے غصے میں کڑوا ہو جاتا ہے۔ وقال كعب الأحبار غضبت الملائكة واستعرت جہنم حين قالوا ما قالوا، جب کافروں نے اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کی تو اللہ کے ملائکہ غضب میں آ گئے اور جہنم بھڑک اٹھی کہ ایسے بدبخت ہے، خدا کی اولاد بناتے ہیں۔ تو جو آدمی ایسی باتیں کرتا ہے اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ وقال الامام محمد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن سعید بن جبیر بن النبی عبد الرحمن السلمی النبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا احد اصبر على اذى سمعه من الله ان يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم اخرجاه في الصحيحين۔ اور یہ صحیح حدیث مبارک ہے، حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، کہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شریک بناتے ہیں، اللہ کے اولاد بناتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اتنی باتوں سے ایذا پہنچاتے ہیں، لیکن پھر ان کو تندرستی دیتا ہے۔ ورنہ جب ایسی بات کریں سب کو مار دیں، سب کو جہنم میں زندگی میں ڈال دیں، تو قادر ہے کہ اس کی صبر۔ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اور ان سے بلاؤں کو ٹالتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال علم ہے کہ وہ علیم بھی ہیں، وہ حلیم بھی ہیں۔ وہ عذاب میں جلدی نہیں فرماتے، اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں کہ توبہ کر لیں۔ ورنہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ کی بیوی بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد بنائے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بنائے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ شریک بنائے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ مخلوق کو سجدے کرے اور غیروں کو پکارے، پھر بھی اللہ رزق دیتا ہے، پھر بھی اللہ اس کو صحت دیتا ہے، تو یہ اس کے کمال صبر ہے۔ وفي لفظ أنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ اس کے ساتھ اولاد بناتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے، پھر بھی ان کو صحت دیتا ہے۔ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته لأنه لا كفء له من خلقه لأن جميع الخلائق عبيد له۔ اب اللہ نے قرآن میں مسئلہ سمجھایا کہ بدبخت سمجھو کہ اللہ کی شان کے بھی لائق نہیں، وما ينبغي له لا يصلح له، اس کی ذات کے لیے لائق نہیں یہ بات، اس کا جلال، اس کا کمال، اس کی عظمت، اس کا کون مثل ہو سکتا ہے؟ اولاد جو ہے وہ تو اپنے ماں باپ کی مثل ہوتی ہے، دیکھتے نہیں کبھی بیٹا باپ کی شکل ہے، کبھی ماں کی شکل ہے، کبھی دونوں کی شکل ہے، تو وہ تو ذات ایسی ہے کہ جس کی کوئی شکل ہی نہیں، اس کا مثل ہی شیء، اس کا کوئی کفو نہیں، لا ند له ولا ضد له لا نظیر له ولا شریک له ولا مثل له ولا مثال له ان كل ما في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کی مخلوق ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی اور بیوی کی؟ اے قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم لقد أحصاهم وعدهم عدا۔ کیا معنی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے، ان میں کتنے مرد ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے جوان ہیں، یعنی ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت والے دن سب نے اکیلا اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی عذاب سے بچ جائے، کوئی بھاگ جائے، کوئی نکل جائے، جیسے ہوتا ہے نا مجرم زیادہ ہوں تو کوئی نکل جاتا ہے، لیکن اللہ کے پاس وہ سب علم ہے، اللہ نے سب کو محفوظ رکھا ہوا۔
فرماتے ہیں لا ناصر له ولا مجیر الا اللہ وحدہ لا شریک له فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. وہ ایسی ذات پاک ہے کہ اس کی قیامت والے دن جب لوگ آئیں گے تو سب اکیلے ہوں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کو جائے بنا دینے والا نہیں ہوگا اللہ کے سوا. وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے، فَيَحْكُمُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ، پھر اپنے بندوں میں وہ فیصلہ فرمائیں گے جو چاہیں گے. وَهُوَ الْعَادِلُ، وہ عادل ذات الذی لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. وہ ایسی ذات پاک ہے کہ ظلم سے پاک ہے، عدل کرنے والی کسی کے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے. جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور جیسے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ کسی پہ ذرے کے برابر بھی زیادتی یا ظلم نہیں فرمائیں گے کہ کسی دوسرے کے گناہ رکھ دیں یا کسی کی نیکیاں کم کر دیں. وہاں تو عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں فیصلہ فرمائیں گے. اب کافروں کے ذکر کے بعد مومنین کا ذکر آیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. اللہ نے فرمایا جیسے کافروں کی باتوں سے آسمان و زمین کی ہر چیز غصے میں بھر جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے جو ایمان والے بندے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے بندے، اللہ کے مقبولین بارگاہ، اللہ کے عباد مقربین، ان کے لیے اللہ ساری کائنات کی ہر چیز میں محبت ڈال دیتے ہیں. اللہ حکم دیتے ہیں اس بندے سے میں محبت کروں، ہر چیز محبت کروں، پھر اس سے ساری مخلوق محبت کروں. آپ نے دیکھا نہیں کئی اللہ والے ہوتے ہیں، دیکھو رنگ کالا ہے لیکن دل کرتا ہے ان کی طرف کشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھے، ہم ان کی صحبت میں بیٹھے، ان سے فیض حاصل کریں. يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات وهي الأعمال التي ترضى الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية. اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ میرے جو مومن بندے ہیں جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کے احکام شریعت محمدی کی اتباع کرتے ہیں. یغرس لهم فی قلوب عباده الصالحین محبتا ومودتا وهذا امر لا بد منه ولا محید عنہ. اللہ اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں نا جی، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، اللہ 1400 سال گزر گئے، صحابہ کا دور گزر گیا، خیر القرون کا دور گزر گیا، لیکن کوئی مسلمان جس کو اللہ نے قلب سلیم دیا ہے، جب بھی کسی صحابی کا نام آئے گا فوراً کہے گا رضی اللہ. ہم نے دیکھا ہی جانتے. اچھا، ہم نے آج تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، امام مسلم نہیں دیکھا، امام نسائی نہیں دیکھا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن جب بھی کوئی نام لے گا تو کہیں گے رحمت اللہ. کتنے اولیاء اللہ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہی، صرف نام سنا ہے نا، حضرت عبد القادر جیلانی. اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں حضرت کی شکل مبارک ہے، لیکن نام لیں گے کہیں گے رحمت اللہ. یعنی آدمی اپنے بڑے سے بڑے رشتے دار کا نام لے کے بھی رحمت اللہ نہیں کہتا. لیکن کیا وجہ ہے کہ اولیاء اللہ ہیں، محدثین ہیں، ائمہ فقہا ہیں، ائمہ قراء ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں،
اور صحابہ رسول ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جب بھی کوئی نام لے گا اگر ذرا بھی عقل ہے تو کہے گا رضی اللہ، اور کہے گا رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ اللہ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دریاؤں کی مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت۔ اللہ دنیا کی ہر چیز کو حکم دیتے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے کہ کیسے بندہ اللہ کے ہاں ایسی مقبولیت ہوتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میں ہاتھ ملا لوں، میں مل لوں، میں یہ اللہ کی طرف بندہ کیا ہے؟ بندہ کچھ بھی نہیں، وہ تو ایک عام انسان ہے۔ اچھا، اور اگر اللہ نعوذ باللہ اس کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی تھوکے بھی نہ، کوئی نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے۔ کتنے بڑے بڑے کروڑ پتی آئیں گے، گزر جائیں گے، کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ اور کوئی عالم آئے گا، کوئی بزرگ آئے گا، کوئی اللہ والا آئے گا، لوگ بھاگ بھاگ کے دوڑ رہے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ ایک دن ہارون الرشید جو بادشاہ گزرے ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ بی بی زبیدہ بہت بڑی صالحہ خاتون گزری ہیں، جس نے مکے والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ عین زبیدہ، آج تک بھی وہ نہر چلتی ہے عین زبیدہ کے نام سے، یہ بی بی صاحب نے بنائی۔ تو بی بی صاحب اتفاقاً محل کی چھت پہ جو چڑھی صبح کو ہوا لینے کے لیے، تو دیکھا کہ سارے لوگ بھاگے جا رہے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب بغداد سے لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ تو ملکہ تھی، ہارون الرشید بادشاہ تھا، اس کی بیوی تھی، گھبرا گئی فوراً، اور بادشاہ آرام فرما رہے تھے۔ اب ان کا جگانا بھی اچھا نہیں تھا، لیکن بیوی سے بدل گئی، آ کے اٹھا دیا نہیں۔ کہا تم سو رہے ہو، پتہ نہیں ملک میں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا دیکھو تو صحیح نا ذرا اوپر چھت کا نظارہ تو دیکھو، ساری دنیا شہر چھوڑ کے بھاگ رہی ہے باہر، گلیاں بھری ہوئی ہیں، سڑکیں بھری ہوئی ہیں، اور پھر کوئی تمیز نہیں ہے کہ کوئی جوان ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بس بھاگتے جا رہے ہیں بس۔ تو بادشاہ مسکرائے، انہوں نے کہا بھی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آج بغداد میں امام ابو یوسف آ رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں وہ آ رہے ہیں، لوگ استقبال کے لیے جا رہے ہیں، مجھے پتا ہے ان کے، میرے علم میں ہے، ایسے نہیں بادشاہ کرسیوں پہ بیٹھتے کہ اپنے علاقے کا پتہ بھی نہ ہو، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، تو ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ نے بھی ہنس کے کہا، انہوں نے کہا بادشاہ پھر اصل بادشاہ بھی وہ ہے، تم نام کے بادشاہ۔ مگر کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تمہارے استقبال کے لیے تو انتظام کرنے پڑتے ہیں نا، بادشاہ تو وہ ہوا نا جن کے لیے لوگ دل سے بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات ہے، اللہ نے علماء کو جو عزت دی ہے وہ تو ان کا اپنا مقام ہے، ان کی اپنی عزت۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں بغض ڈال دیتے۔ تو اس لیے اگر آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی شخص صحیح معنی میں مومن بن جائے، اعمال صالحہ پہ چلے اور گناہوں سے بچنا شروع کر دے، بڑی آسان بات ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آدمی نے ولی اللہ بننا ہے نا، بڑا آسان بات، کوئی مشکل نہیں مسئلہ، بالکل آسان بات ہے۔ اگر آپ کو ذوق ہو نا، تمنا ہو کہ میں بھی اولیاء اللہ کی صف میں آ جاؤں، تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو صحیح کریں۔ اگر عقیدے میں جھول رہے نا، وہ بندہ ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ لاکھ شعبتیں دکھائے لوگوں کو، لاکھ بزرگیاں ظاہر کرے، انگاروں پہ چل لے، ہواؤں میں اڑ لے، سمندروں پہ تاؤں سے چلتا رہے، وہ استدراج ہو سکتا ہے، ولایت نہیں ہو سکتا۔ وہ تو جنات نہیں دیکھے 1 منٹ میں اڑ جاتے ہیں،
یہ کوئی بڑی بہادری تو نہیں ہوتی. اگر اڑنے کا نام ولایت ہو تو پھر تو سارے پرندے ولی ہوں. اگر سمندروں میں زندہ رہنے کا نام ولایت ہو تو ساری مچھلیاں ولی بن جائیں. یہ تو کوئی بزرگی نہیں ہوتی ہے، تو لوگوں نے شعبے بنا رکھے ہیں. اصل چیز یہ ہے اپنے عقیدے کو درست کرو، خالص اللہ کی توحید، اللہ پہ یقین، ایقان، انبیاء اور رسولوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، دل میں اللہ کی عظمت، مخلوق پہ شفقت. یہ تو اپنے عقیدے والا پہلو ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی شکل اور صورت جو ہے وہ سنت رسول اللہ کے مطابق بنا. اپنا لباس، اپنی شکل، اپنی صورت بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بناؤ. جیسا کہ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ کم از کم داڑھی جو ہے وہ ایک مشت ہونی چاہیے، اس سے کم نہ، اس سے کم جو ہے وہ منع. اس سے کم کترانے والا بھی اسی طرح کبیرے کا مرتکب ہوتا ہے جیسے اس طرح پھروانے والا ہوتا ہے. تو اب جناب دو باتیں آ گئی، عقیدہ ٹھیک کرو، شکل حضور کے مطابق بنا. دو باتیں آ گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو. جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، بالکل علیحدگی میں، تاکہ ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو، سمعت نہ ہو، علیحدہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا ذکر کرو. اور اس دل اور زبان کو ملا کے اور تصور یہ ہو کہ اس کلمہ توحید کی جو برکات و ثمرات ہیں ان کا کچھ چھینٹے مجھ پہ بھی پڑ رہے ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی نظر کو عورتوں سے بچاؤ. اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو اپنی نظر کو پاک کرو، غیر محرم عورت پہ نہ پڑے. اتفاق سے بڑے نظر جھکا لو. کل المؤمن یغض من ابصارہ. غیر محرم پہ، حتیٰ کہ اگر کوئی لڑکا بیریش ہے جس کی داڑھی نہیں ہے اس پہ بھی نظر ڈالنا اسی طرح گناہ ہے جس طرح کسی غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا گناہ ہے. نظر کو پاک کر لو اور عقل حلال کر لو، کہ فیصلہ کر لو کہ میرے اندر حلال جائے گا، حرام نہیں جائے گا. بس یہ چند دن تو آپ کو مشکل لگیں گے. اچھا، اس کی آسانی کے لیے بھی کیسے کریں ہے تو بڑا مشکل کام نا. آسانی کیا ہے کہ ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کریں اور کم از کم 100 دفعہ روزانہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر یہ سارا یاد نہ ہو تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور ایک دفعہ کم از کم 100 دفعہ حضور پہ درود شریف پڑھو اور تنہائی میں بیٹھ کے. اور ان کے پڑھنے کے بعد دعا کرو کہ اللہ ان چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے مجھے طاقت دے، مجھے ہمت دے، حرام سے بچنے کے لیے مجھے ہمت دے، غیر محرم پہ نظر بد ڈالنے سے مجھے ہمت دے، گناہوں سے بچنے پہ مجھے ہمت دے، اور غیروں سے مجھے توڑ دے اور اپنے ساتھ جوڑ دے. بس یہ تھوڑی سی محنت کریں، 10-15 دن لگیں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کی تعریف قرآن خود کرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. یعنی آپ تو بس یہ یقین ہو نا جی تو ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں نا، ایسے طرف کے ہتھیلی پہ سرسو جم جاتے.
مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ باہر کسی دورے پہ تھا، ایک مدرسے میں گیا، انہوں نے درس رکھا تھا، تقریر رکھی تھی، وہاں جب میں گیا تو اس کے بعد جب ہم علیحدہ ہوئے تو مدرسے کے مدرسین، منتظمین، محتممین سب کٹے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت چونکہ آپ صرف مولوی نہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، تو آدمی دکھ سکھ میں اپنے ساتھیوں کو تو کہتا ہے نا، اس میں تو شرم نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا ہمارے مدرسے پہ بہت مشکلات ہیں، ہم اپنا اخراج بھی نہیں پورا کر سکتے، خرچہ نہیں پورا ہوتا، مطبخ نہیں پورا ہوتا، تنخواہیں نہیں پوری ہوتی، ہر وقت مدرسہ جو ہے ایک ابتلا سے گزر رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ کو اللہ نے لوگوں سے اتنا بڑا تعلق دیا ہے، تو آپ کسی اپنے دوست کو کہیں۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار ساری زندگی لوگوں کو تو تقریریں کرتے ہیں جو اللہ سے کہو، اور آپ مولوی ہو گے مجھے کہتے ہو میں لوگوں سے کہوں، یہ ساری پھر تقریریں ہم ایسے کرتے رہتے ہیں، منہ پھاڑتے رہتے ہیں، بس گلے پھاڑتے رہتے ہیں کہ ہر شے اللہ سے مانگو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ امید رکھو، اللہ کے آگے سوالی بنو، اور اپنا حال اندر یہ ہے کہ جی میں کسی بڑے آدمی کو کہہ دوں۔ میں نے کہا تم یہ بات یاد رکھو، یہ بڑے آدمی میری عزت اس لیے کرتے ہیں کہ میں ان کو کچھ نہیں کہتا، جس دن میں نے کہنا شروع کر دیا یہ بھی میری عزت نہیں کریں گے، احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ میں نے ان کو کبھی چندے کے لیے نہیں کہا، پیسوں کے لیے نہیں کہا، اپنی امداد کے لیے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے مجھے کئی دفعہ آفر کیے۔ میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، میرے وہ دوست فوت ہو گئے، میرے گھر میں ایک دفعہ نہیں کم از کم 10 دفعہ آئے ہوں گے، کہا کہ وکیل صاحب 60 سال ہو گیا آپ کے والد کی زندگی سے لے کر آپ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، میرا دل جل جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ کبھی اس محلے میں کبھی اس محلے میں، کرایہ دار کا تو یہی حال ہوتا ہے، ایک مکان سے اٹھا دیا دوسرے میں چلے گئے، اس نے اٹھا دیا تیسرے میں چلے گئے، اس نے اٹھا دیا چوتھے میں چلے گئے، کرایہ دار جو ہوا بندہ۔ میں نے کہا وکیل صاحب مجھے آپ سے محبت ہے، پیار ہے، اور بڑا دل دکھتا ہے، تو آپ ایسا کریں، مہربانی کریں کہ ہر حال میں مکان خرید۔ کتنے کا مکان مل جائے گا؟ یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا تقریباً 20 لاکھ کا 25 لاکھ کا مکان مل جائے گا۔ تو نے کہا وکیل صاحب آپ خرید رہے ہیں؟ میں نے کہا انشاءاللہ خرید۔ خیر جناب وہ دوسرے دفعہ پھر آیا، انہوں نے کہا جناب یہ 20 لاکھ مکان لیں آپ۔ میں نے کہا یہ آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ ہدیہ سمجھیں۔ میں نے کہا وہ مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا چلو قرضہ سمجھیں۔ میں نے کہا قرضہ میں ادا نہ کر سکوں۔ انہوں نے کہا جب تک اللہ آپ کو توفیق دے ادا کر دینا، اگر آپ فوت ہو گئے میں ابھی معاف کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد کیا علاج ہے؟ میں نے کہا جی بالکل نہیں۔ میں نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے، میں نے جب لینا ہوگا 10 دفعہ کم از کم، کبھی 20 لاکھ کبھی 25 لاکھ کبھی 30 لاکھ آئے گا، میری ٹکی میں پڑا ہے موٹر میں اٹھا لیں۔ اور آج کل میرے پاس پیسے ہیں، اور میرا کاروبار ایسا ہے کہ کبھی میں ڈھیلے کا محتاج ہوتا ہوں اور کبھی میرے پاس 12 روپے ہوتے ہیں، تو آپ فائدہ اٹھا لیں۔ وکیل صاحب قرضہ سمجھ کے لے لو، خدا کے لیے لے لو۔ میں نے کہا یار تمہیں بھی کوئی مولوی ٹکرا ہوگا جو 25 لاکھ ٹکرا دے، بس میں اسی میں خوش ہوں۔ ہم نے ایسے تو ضرور دیکھے ہوں گے کہ 25 روپے کے لیے بھی ماشاءاللہ تیرا مدح پڑھنی شروع کر دیں، لیکن ایسا مولوی ٹکرا 25 لاکھ لے آؤ گا میں نہیں لیتا۔ چلو ایک مولوی تم دیکھ لو زندگی میں، ایک تجربہ کر لو۔ اس لیے میں الحمدللہ میں نے نہیں لیا، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علماء کی محبت میں ایسا خاتمہ نصیب کیا کہ رکن یمانی کے سامنے احرام میں فجر کی نماز میں سر سجدے میں اور جان نکل گئی۔ کمال دیکھیں، اللہ اکبر۔ بڑے کاروباری آدمی تھا وہ، مولوی شلوی نہیں تھا۔ مولوی کسی کو 25 لاکھ دیتا ہے؟ موت آ جائے نہ دے۔
نہیں چلو یار بس میری باتوں کو مذاق نہ کیا کرو، سچی بات سمجھا کرو، خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، ایمانداری سے مجھے بتاؤ کبھی مولوی نے آپ کو اپنے باپ کی جمعراتیں کھلائی ہیں؟ سچی بات ٹھنڈے دل کسی مولوی نے آپ کو بلایا ہو کہ میرے والد صاحب کے کل شریف ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ گناہ ہے، کھانا حرام ہے، بدعت ہے، پاگل ہے کہ پیسے خرچ کرے؟ وہ تو لوگوں کے خرچ کرواتا ہے نا کہ میری روٹی چلتی رہے۔ وہ سمجھدار ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ چیزیں بدعت ہے، اور بدعات جو ہیں وہ اللہ کے ہاں حرام ہیں، ناجائز ہیں، اس کو کھانا بھی ناجائز، کھلانا بھی ناجائز، خرچ بھی ناجائز، وہ پاگل ہو گیا ہے، اور بھی بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو ساری زندگی جو ہم حدیث پڑھتے رہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ سورت واقعہ رات کو پڑھو تو فاقہ نہیں ہوگا، یہ حدیث ہے؟ انہوں نے کہا یہ حدیث۔ میں نے کہا آپ سارے طالبوں کو ذمہ لگاؤ، روزانہ رات کو سورت واقعہ پڑھا کریں، عشاء کی نماز پڑھ کے یا مغرب کی نماز پڑھ کے، کیونکہ مغرب کے بعد شرعاً رات شروع ہو جاتی ہے غروب شمس کے بعد، تو حضور نے فرمایا کہ لم تصبہ الفاقہ، تو اب بتاؤ اس کو کبھی فاقہ نہیں آ سکتا جو سورت واقعہ پڑھے گا۔ تو میں نے کہا آپ سارے طالبوں کو بٹھا دیں اور سورت واقعہ پڑھیں اور دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے مدرسے کو محتاج نہ کر، ہم تیرے نام لیوا ہیں، تیرے نبی کی حدیث پڑھ رہے ہیں، اور کوئی ذریعہ تو ہے نہیں، نہ ہمیں کوئی حکومتیں گرانٹ دیتی ہیں، نہ ہمیں یہی زکوٰۃ صدقات ملتے ہیں، وہ بھی کبھی کوئی راضی ہوا دے دیا، ناراض ہوا تو دوسرے مدرسے میں۔ میں نے کہا صرف تم یہ شروع کر دو اور 1 مہینے کے بعد مجھے لکھنا ہے، انشاءاللہ پھر میں کسی کو سفارش کروں گا تمہاری۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ 1 مہینے کے بعد نے خط لکھا، انہوں نے کہا مکی صاحب اللہ نے اتنا پیسہ بھیجا ہے، سارے قرضے بھی اتر گئے ہیں، اگلے 2 سال کا بجٹ بھی موجود ہے، اب آپ کی سفارش کی ہمیں کوئی ضرورت ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یقین تھا کہ بھی اللہ کے قرآن میں واقعی برکت ہے، شرط یہ ہے کہ یقین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا فقہائے صحابہ میں ہیں رضی اللہ عنہ، آپ بیمار ہیں، اور حضرت امیر المؤمنین عثمان ابن عفان آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، بادشاہ اسلام ہیں، آپ تشریف لے آئے، فرمایا کہ حضرت آپ کو کیا تکلیف ہے؟ فرمایا ذنوبی، گناہوں کی تکلیف۔ صحابہ ہیں وہ ڈر رہے، کیا گناہ کرتے تھے جی وہ؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ما تشتہی، کیا چاہتے ہو؟ کہا رضا و ربی، اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان نے فرمایا حل یرسل الیک طبیبا، میں طبیب بھیجوں جو تمہیں دیکھے کہ کیا تکلیف ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔ فرمایا کیا کہتا ہے طبیب؟ اس نے کہا طبیب کہتا ہے افعل ما اشاء، جو چاہوں گا کروں گا، یعنی اللہ نے مجھے دیکھا ہے، مانا ان کا یہ تھا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ یا عبداللہ ابن مسعود حل نرسل الیک مالا، اب اللہ کا فضل ہے، بیت المال بھرا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، تو میں آپ کے لیے کچھ پیسے بھیج دوں؟ فرمایا جب تک زندگی تھی، صحت تھی، تم نے کبھی نہیں بھیجے، اب مرنے کے وقت بھیج رہے ہو تو کیا کروں گا میں؟ فرمایا جب تک میں تندرست تھا، صحت تھی، جوانی تھی، تم نے پیسے نہیں بھیجے، آج تمہیں خیال آ گیا جب میں موت کے قریب آیا ہوں، تو اب مرنے کے وقت پیسے میں کدھر کروں گا؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت عثمان نے فرمایا کہ عبداللہ مہربانی کرو، تمہارے کام نہیں آئیں گے، ان تک بنا تمہاری لڑکیاں ہیں بیچاری، ان کے کام آ جائیں گے۔ فرمایا علمتہن سورۃ الواقعہ، میں نے ان کو سورۃ واقعہ پڑھا دی ہے، ان کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے شیخ سے حضرت عبدالحادی رحمۃ اللہ علیہ دین کو شریف والے،
ان کو مکان گر گئے فلڈ میں، سیلاب میں، سارا کمرے ومرے ہر چیز تباہ ہو گئی، اور پیسے بھیجنے والے کون تھے؟ حضرت بن نوری۔ حضرت بن نوری جو اتنا بڑا عالم محدث، جس نے ترمذی کی شرح لکھی، اتنا بڑا متقی عالم پرہیزگار، انہوں نے چندے کے پیسے بھیجے، حضرت نے رکھ لیے، رات گزر گئی، صبح کو اپنے بیٹوں کو بلایا کہ آؤ، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، مہربانی کرو یہ پیسے اٹھا کے حضرت کو واپس کر دو کہ آپ کا ہدیہ آ گیا، میں نے قبول کر لیا، لیکن واپس دو۔ سرائے کی زبان بولتے تھے، کہ فقیر ہو ساری رات بچھو کچندے رہ کے نندری نہیں آئی، ڈنگ مرے دے رہے۔ اس لیے میرے عزیز، بس جب اللہ کے اعمال صالحہ آ جائیں گے پھر ساری دنیا تمہارے لیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ تیری بگڑی بنا دے، ہمیشہ یاد۔ اور جس کا اللہ سے تعلق جڑ جائے پھر اس کو بندوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ ایمان ہو، اعمال صالحہ ہوں، عقل حلال ہو، صدق مقال ہو، عقیدہ صحیح ہو، نظروں کو بچا لو، زبان کو بچا لو۔ اس لیے حضور نے فرمایا من یضمن لی ما بینا، اور میں فرمایا لحییہ، فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جو یہ دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، فرمایا انا اضمن لہ الجنہ، محمد اس کی جنت کا ذمہ دار۔ میں بس اس زبان کو غلط استعمال نہ کرو، شرمگاہ کو غلط استعمال نہ کرو، سارا دن طواف کرو، سارا دن عبادت کرو، ایک غیر محرم عورت کو ذرا توجہ کر کے دیکھ لیا نا، انشاءاللہ سارا گھرول ہو گیا، قصہ ختم۔ کہتے ہیں نا جی دعائیں منظور نہیں ہوتی اور عبادت کرتے ہیں مزہ نہیں آتا اور جناب کو رونا نہیں آتا اور جناب رکت تاری نہیں ہو، کیسے تاری ہو؟ یہ ایسا فتنہ ہے نظر کا کہ بس جو اس میں مبتلا ہو گیا نا، سمجھو ساری محنت کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو اور غور بھی کیا کرو کہ اگر ہم نے ان مردہ چیزوں سے محبت کر لی جنہوں نے مٹ جانا ہے، مر جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بس جاتی ہے، حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ جو اپنے دور کے بڑے محدث گزرے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اللہ تمام محدثین کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اولیاء اللہ کی قبروں پہ رحمت۔ ان کی جب شادی ہوئی، جوانی کی بات تھی، جوانی تھی، جب شادی ہو گئی تو ان کے جو ہم عصر لوگ تھے، ہم زمان لوگ تھے، وہ تو بے تکلف ہوتے ہیں، جو ان کے اکٹھے پڑھنے والے، اکٹھے پڑھانے والے، اکٹھے رہنے والے برابر کے لوگ تھے، ان کی تو بے تکلفی آپس میں ہوتی ہے نا۔ تو جب دوست اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا شادی کمال ہے، شادی ہو گئی، آپ نے ہمیں کوئی واقعہ، کوئی قصہ بھی نہیں سنایا، سہاگ رات کیسے گزری، کیسے شادی گزری، کیسے بیوی سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت شاہ جوش میں آ گئے، آنکھیں مبارک سرخ ہو گئیں، پر میں خدا کی قسم ہے اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی میں زندگی میں کبھی نکاح نہ کرتا۔ اور میں خدا کی قسم ہے اگر میرے نانا کی نکاح سنت نہ ہوتی تو میں کبھی شادی نہ کرتا۔ عالم دین کی یہی مقام ہے باقی کہ سارا دن بخاری اور تفسیر پڑھے اور شام کو عورت کے پیشاب کے مقام پہ بیٹھا ہو، یہ بھی کوئی قصہ ہے کرنے والا؟ یہ کوئی عزت کی بات ہے کہ دوستوں کو سنائی جائے؟ اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، آمنا باللہ کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ نکاح کرو تاکہ توالد ہے، تناسل ہے، بندہ گناہوں سے بچا رہے اور نظریں محفوظ رہیں، نظریں پاک رہیں، آدمی گناہوں سے بچ جائے۔
اس لیے اللہ پاک نے رکھا، اسی لیے حکم ہے عمرے پہ آ رہے ہو، حج پہ جا رہے ہو، اگر اللہ نے موقع دیا ہے، گھر ہے، جگہ ہے، تو احرام باندھنے سے پہلے میاں بیوی کا ملنا جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تاکہ عمرے کے دوران میں تیرا دماغ پاک ہو، گناہوں کی طرف نظر ہی نہ جائے، خواہش پہلے مٹ چکی ہے۔ بندے نے کھانا کھایا ہوا نا، لاکھ زردہ پلاؤ ہو گیا جی میں کھا چکا ہوں، اور حضرت تھوڑا سا تو کھانا حضرت میں کھا چکا ہوں، اور بھائی چکھ تو رہنے کا نہیں، حضرت سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بدلتی ہو جاتی ہے، پہلے میں بہت اچھی طرح روٹی، تو آدمی جب حلال کھا لے گا حرام کی طرف نظر کیوں اٹھائے گا؟ اسی لیے فقہائے کرام نے رحمہم اللہ نے جو شرطیں لکھی ہیں نا، لوگ تو پھر تماشے بنا دیتے ہیں نا، مذاقیں بنا دیتے ہیں نا، کہ بھئی امام کے گھر والی خوبصورت ہو، امام خوبصورت ہو، مانا ہوتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو، پاک کو سمجھا کرو۔ گھر میں بیوی اگر بد شکل ہو تو نفرت ہوگی، اور دوسرے کی بیویوں کو دیکھے گا نا۔ اشارات ہوتے ہیں علماء کے، جیسے حدیث میں ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اسرعکن نبیلہ کن اطولکن یدن، حضور پاک نے فرمایا اپنی بیویوں کو کہ تم میں سب سے پہلے میرے پاس وہ آئے گی جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ حضور کی وفات کے بعد بیویاں کہتی ہیں ہم نے ہاتھوں کی پیمائش کرنی شروع کر دی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے، فوجدنا ید سودہ، بی بی سودا کا ہاتھ سب سے لمبا تھا۔ ہم نے کہا تم خوش قسمت ہو کہ تم جلدی فوت ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوگا۔ تو اب جناب فرماتے ہیں فماتت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن حضور کے بعد بیویوں میں سب سے پہلے بی بی زینب فوت ہو گئی۔ تو اب بیویاں کہتی ہیں اب ہمیں مسئلہ سمجھ آیا کہ حضور کا فرمانا جو تھا اطولکن یدن، جس کا ہاتھ لمبا ہے، مانا جو سخی زیادہ ہے، جو خیرات کرنے والی زیادہ۔ تو اشارہ یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ ہاتھ لمبا ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں علماء کے اشارات ہوتے ہیں، فقہا کے اشارات ہوتے ہیں، اگر آدمی نہ سمجھتا ہو تو بغض نہ کرے اور ان کو برا بھلا نہ کہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی امام صاحب کے پیچھے اگر مسافر نماز پڑھے گا تو امام چونکہ مقیم ہے، تم بھی نماز پوری پڑھو گے۔ سنتیں اور نفل جو ہیں سفر میں مسافر کو معاف ہے، لیکن پڑھو گے تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ امام صاحب نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد لمبی دعا پڑھتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو ان سے جا کے پوچھ لو، میں تو نہیں پڑھتا ہوں۔ ان کے پاس چلے جاؤ، پوچھے جی آپ کیا پڑھتے ہیں، اچھی طرح سمجھا دیں۔ اللہ کے بندے حدیث میں دعائیں ہیں، تمہیں ہمیں جو کہ چھوٹی دعا یاد ہے ہم چھوٹی پڑھتے ہیں، ان کو ساری دعائیں یاد ہیں سب پڑھتے ہیں۔ ہم صرف اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا پڑھتے ہیں، وہ اللہم نقی الخطایا کما نقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہ من الماء والثلج والبرد، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله، واللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه، اللهم بدل داره خيرا من داره، بدل اهله خيرا من اهله، اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه۔ صحیح دعا جمع کر دیتے ہیں۔ اور کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی پاکستانی عورتیں پردہ نہیں کرتی، پاکستانی مرد شریعت پہ چلتے ہیں، باقی عورتوں کا زیادہ قصور ہے۔ جب مرد جین پہنیں گے، ٹیڈی فیشن کریں گے، فلموں پہ بیٹھیں گے، رات کو ڈرامے دیکھیں گے، تو عورتیں کیا کریں؟ عورتیں بھی انشاءاللہ 2 قدم آگے بڑھیں گی۔ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، عورت ٹھیک ہو جائے، گھر کا سربراہ ٹھیک ہو جائے، عورت کا مجال ہے کہ الٹی ہو جائے۔ تم نماز نہیں پڑھتے، انشاءاللہ وہ تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھے گی۔ تمہیں دعائے قنوت نہیں آتی، اس کو انشاءاللہ کلمہ بھی نہیں آتا۔ کام برابر چل رہا ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ، گھر میں تم ٹھیک۔ الرجال قوامون علی النساء کلکم مسئول عن رعیتہ
حضور نے فرمایا کہ گھر کا جو بڑا سربراہ ہے وہ سب کا مسئول ہے، تمام کی ذمہ داری اس کے سر پہ ہے۔ تم آج اپنے اوپر شریعت نافذ کر دو، مجال ہے کہ تیری بیوی شریعت کے خلاف چلے یا تیری بیٹی شریعت کے خلاف چلے۔ ان کو جب پتا ہے کہ ڈیڈی کلب میں ہے، وہ بھی انشاءاللہ پب میں ہے، فکر نہ کرو، خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غیرت نہیں آتی، اسے غصہ نہیں آتا، دونوں شریف ہیں۔ بابا جب طواف عمرے کا ہو تو پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، بس نفلی طواف میں رمل نہیں ہوتا۔ حجر اسود کا استلام جب کریں تو بس ایک دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر اور چلے جائیں، یہ نہیں کہ کھڑے رہو بسم اللہ اللہ اکبر اور بسم اللہ اللہ اکبر اور بسم اللہ اللہ اکبر، ٹکریں لگ رہی ہیں، لوگوں کا طواف خراب ہو رہا ہے، لوگ دھکے دے رہے ہیں، حضرت کھڑے ہیں، مجال ہے کہ دیوار ہلے تو ہلے، حاجی کیوں ہلے؟ اگر طواف کر لینے کے بعد 2 رکعت جو ہیں وہ مقام ابراہیم کے بجائے حتیم میں پڑھنے، بالکل پڑھنے، مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو، حتیم میں پڑھو، پورے مطاف میں پڑھو، پورے حرم میں پڑھو، بھول جاؤ جا کے اپنے ہوٹل میں پڑھ لو۔ کہتے ہیں جی کہ عورتوں کے لیے اپنی تقریر کے سپیکر کا انتظام کرے، بس دعا کرو کہ گاڑی چلتی رہے، بس تم جو سن رہے ہو تم کون سا ٹھیک ہو گئے، باقی عورتیں ٹھیک ہو گئے۔ انسان کے جو خواب ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ خواب مختلف ہوتے ہیں، بعض تو خیالات ہوتے ہیں کہ جو دن میں آپ گزرتے ہیں نا وہی رات میں لاشعور سے شعور میں آ جاتے ہیں، اور بعض خواب شیطانی ہوتے ہیں اور بعض خواب رحمانی ہوتے ہیں۔ جو تہجد کے وقت میں آخر رات کے حصے میں خواب نظر آئے تقریباً وہ رحمانی ہوتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ کسی کو نہ بتاؤ، کسی عالم کو جا کے خواب سناؤ جو تو تعبیر صحیح تعبیر کر دے، کیونکہ الرؤیا علی رجل طائر، خواب ایسے ہوتا ہے کہ بس جیسے تعبیر دینے والے نے تعبیر دے دی واقع ہو جاتی ہے۔ حضور جب معراج پہ گئے تھے تو کون سا ستون ہے؟ ستون تھا ہی نہیں تو کون سا ستون؟ حضور کے وقت میں کون سا ستون تھا؟ درمیان میں کعبہ تھا، باہر چھوٹا سا حرم تھا۔ یہ ستون تو تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ کیا کریں بیچارے، قبر نہ ملے تو ستون تو ملے نا، بیچارے کس کو چومیں؟ عادت جو ہو گئی ہے غریبوں کی۔ اگر کہتا ہے جی رش ہے، نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو بیٹھ جاؤ، نماز بھی پڑھ سکتے آپ، بعد میں وضو کر کے نماز دوہراؤ۔ اگر میں نے طواف کر لیا عمرے کا لیکن عصر کے بعد وقت تھا، میں نے 2 رکعت نہیں پڑھے، کوئی حرج نہیں، آپ صفا مروہ دوڑیں، مغرب کی نماز پڑھیں، بعد میں پڑھ لیں۔ اگر کوئی بندہ زندہ ہے اس کے لیے عمرہ، اس نے اگر وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو، ورنہ آپ عمرہ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ میں ایک نو عمر لڑکا ہوں، بیمار رہتا ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے خود زمزم پہ دم کر کے صبح شام پیا کرو۔ نفل پڑھیں تو نیت کیسی کریں؟ یہی نیت نفل پڑھ رہا ہوں، اور نیت کیسی کرتی ہے؟ ایک آدمی نے کسی بات میں جذبات میں کھڑے ہو کے قسم کھائی کہ فلاں کام میں فلاں کے ساتھ نہیں رہوں گا، اب وہ مجبور کرتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ ایسی قسم توڑ دیں، آپس میں اکٹھے رہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ حرم شریف کے خلاف کا تعویذ بنائیں، بالکل منع ہے۔ مکہ میں جو رہتے ہیں ان کے لیے بھی عمرہ ہے، کرنا چاہیں تو لاکھ دفعہ کریں، نہ کریں تو نہ کریں، نفلی عبادت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حرم باغ سے عمرہ کرنے کے بعد فوراً گھر جائیں، جتنے دن کی اجازت ہے رہو، اس کے بعد قانون کے مطابق چلے جاؤ، کیونکہ یہاں اسلامی حکومت ہے، ان کے نظام کو توڑنا جو ہے وہ بری بات ہے۔ کہتے ہیں جی ایک آدمی کو حرم شریف میں عطر کی شیشی پڑی تھی، وہ کیا کرے؟ لوگوں کو لگا کے خیرات کر دے اور کیا کرے؟
بیت اللہ کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے آپ پر سامنے موجود ہے، پیمائش کر دو۔ کہتے جی عمرے کے طواف میں گندہ نکالنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، کتابوں میں بابا لکھا ہوا ہے، آپ کے معلم الحجاج اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ طواف اور نفل کے میں نے ملتزم کو ہاتھ لگایا، خوشبو لگی تھی، میرا بھائی خوشبو اچھی طرح پورے عضو پہ لگ جائے تو دم پڑتی ہے، ایسے تو ہر وقت کعبۃ اللہ کو خوشبو لگی ہوتی ہے، اگر لگ جائے تو فوراً دھو ڈالیں۔ اگر میں نے طواف کے 7 چکروں کی بجائے بھول کے 8 چکر لگا لیے، کوئی بات نہیں، ایک چکر ضائع گیا، طواف ہو گیا۔ والد کے لیے عمرہ والدین بالکل کریں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں، حنفی حضرات جو ہیں وہ نہ پڑھیں، اور اگر آپ شافعی مسلک پہ ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جو نمازیں سری ہیں جیسے ظہر عصر اس میں پڑھیں، جہری میں نہ پڑھیں۔ حالت احرام میں اگر کوئی کیڑا مار دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، مار دینا چاہیے۔ میں نے صبح 8 بجے عمرہ ختم کیا، مختلف جگہ سے بال کاٹے، پھر کسی نے بتایا تو میں نے اس طرح پھیر دیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ جائے نماز کے اوپر جو تصویر بنی ہوتی ہے کعبہ شریف کی، اور نہ ہو تو بہتر ہے، اگر ہو تو نماز میں کوئی خلل نہیں انشاءاللہ، کیونکہ انسان کی تصویر نہ ہو، جاندار کی تصویر نہ ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ ہو، سادہ ہو مسلح، تاکہ آدمی کی نظر اور دماغ ادھر نہ توجہ کرے۔ نماز جمعہ کے وقت ظہر کی نماز کیسے ادا کریں؟ جب جمعہ کا وقت ہے ظہر کیوں پڑھو؟ جمعہ پڑھو۔ ہاں، جو لوگ جمعہ نہیں پڑھیں گے وہ اسی طرح ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ ماں باپ کو حج کرانا چاہیے، یہ آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن اللہ توفیق دے تو بہت بڑی سعادت ہے۔ نیا مکان بنانا چاہیے، بالکل بنانا چاہیے، رہنے کے لیے کوئی منع نہیں شریعت میں۔ بہن بھائی کی شادی کرانا چاہیے، بالکل کرانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایک فقہ پہ عمل کرتا ہے اور مثلا حنفی فقہ پہ عمل کرتا ہے، کسی مسئلے میں شافعی مسلک پہ عمل کر لے، اگر وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ دونوں فقہا کے دلائل کو سمجھ سکتا ہے، پھر راجح مرجوح کا فرق کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، عامی کو تو نہیں، عامی کو تو ایک راستے پہ چلنا ہوگا۔ اگر قرآن پاک کے اوراق ضعیف ہو جائیں تو ان کو محفوظ کر دیں کسی بھی طریقے سے، چاہے تو ان کو بند کر کے کسی دیوار کے نیچے دفن کر دیں، چاہے تو کسی چیز میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں، اگر ان کو کسی نے جلا کے راکھ کو بھی دفن کر دیا تو بھی کوئی بات ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ توہین میں تھوڑا جلا رہا ہے، وہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ قرآن محفوظ ہو جائے اور قرآن پاک کی تکریم عزت جو ہے وہ قائم رہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين۔ اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا، يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا دليل المتحيرين يا مفرح المحزونين يا غياث المستغيثين أغثنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا۔ اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين،
اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما یا اللہ عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے نام دیواؤں کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے ادارے دین کے دوائر مساجد مدارس کی حفاظت فرما یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما تمام مفسدین کے فساد اور مفترین کے فتنوں سے محفوظ فرما یا اللہ تمام اسلامی ممالک کے اندر امن استحکام پیدا فرما یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما یا اللہ اسلام مسلمان کمزور ہیں کمزوروں پہ رحم فرما یا اللہ کفر کی طاغوتی طاقتوں کو اپنی قوت و قدرت اور قہر سے مٹا دے یا اللہ جو تیرے اسلام کو مٹانا چاہیں ان کو مٹا دے جو تیرے دین کو مٹانا چاہیں ان کو مٹا دے یا اللہ جو تیرے قرآن کو مٹانا چاہیں ان کو مٹا دے اللہ تو آپ قادر ہیں یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں اور فضائیں پیدا فرما یا اللہ پورے عالم میں ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا داعی بنا دین کا سپاہی بنا دین کا تبلیغ کرنے والا بنا یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ لا اولاد کو اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ان کو صالح بنا یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے سب کی اجڑی ہوئی درباریں اجڑے ہوئے گھر آباد فرما دے یا اللہ ہمارے گھر اجڑ چکے ہیں یا اللہ بے دینی کے دائرے بن چکے ہیں یا اللہ بے حیائی کے مرکز بن چکے ہیں یا اللہ رحمتیں فرما دے ہماری اولادوں پہ رحمتیں فرما دے یا اللہ مشکلات حل فرما دے یا اللہ تیرے سوا اور کسی سے مانگنا نہیں اپنے دروازے سے محروم نہ فرما سب کی حاضری منظور فرما سب کا آنا منظور فرما سب کا مانگنا منظور فرما سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھرتے اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدین برحمتك یا ارحم الراحمین